نوجوان بچہ تھا، نوجوان بچہ، اس کے حضرت امام احمد ابن حنبل وہاں سے گزر رہے تھے سفر میں پیدل، رات ہو گئی تو آدمی نے سوچا بھائی ٹھکانہ، دیکھا سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں گئے، امام صاحب سے پوچھا بھائی کھانا کھا لو؟ اگر جی کھا لو، نماز پڑھی، کھانا کھایا، پانی پیا، وہاں لیٹ گئے تو مؤذن صاحب آئے، کھڑے رہو بڑے میاں، کھڑے رہو، اسے نہیں پتا یہ کون ہے، وقت کا امام ہے، دھوکہ لگ گیا، کھڑے رہو۔ اس نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، بڈھا آدمی ہوں، روٹی کھا لی، نماز پڑھ لی، صبح فجر سے پہلے تہجد پڑھ کے یا فجر پڑھ کے نکل جاؤں گا، قیام کرنے دو۔ نہیں بڑے میاں یہاں نہیں قیام کر سکتے، یہاں بڑا مسائل ہے۔ آج کل تو لوگ مسجدوں کو یہاں بھی بند کر رہے ہیں نا، ہماری طرف بھی، شہروں میں، قصبوں میں، ارے مسجدوں تو چھوڑ دو، اتنے موٹے موٹے بیت الخلا پہ تالے لگا رکھے، تمہاری مسجد میں بھی لگ رہا۔ ہمارے مفتی صاحب نے پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب اس مسجد میں اس میں بیت الخلا میں کیا رکھا؟ میں کہا تجھے نہیں پتا کیا رکھا، لمبی ہو جاوے کی تقریر ورنہ تمہیں سنا دیتا، تم روتے بھی اور ہنستے بھی، تمہیں سنا دیتا میں۔ اتنے موٹے موٹے علی گڑھ کے تالے لگا رکھے ہیں، متولی تیرا بھلا کرتے خدا، کسی کا اگر خدا نہ خواستہ تیز آ رہا ہو تو کیا کہاں جائے گا، وہ مسجد میں کرے گا۔ ارے بھائی لوگ تو کنویں کھدواتے تھے، بیت الخلا بنواتے تھے، لوگوں کی سہولت کے لیے غسل خانے بنواتے تھے، راہوں میں پیاؤ اور لگاتے تھے، اور تو نے اس پہ علی گڑھ کا تالا لگا دیا 100 روپے کا۔ اس متولی کا گریبان چاک کریں گے، فرشتہ کا آجا یہاں لائن پہ پھرے گا، وہاں بنا پھرے متولی، یہاں پھرے چھوڑا ہوا ہے متولی صاحب، یوں ہو جا چھوڑا متولی کا نام سن تو یوں نہیں، غلط کہہ رہا صحیح کہہ رہا، جہاں 4 دفعہ کہا محترم صاحب متولی صاحب یوں ہو جا یوں چلے گا، یہ متولی جا رہا محلے کا، جب لٹ بجے گا نا اللہ کی طرف سے، اس کا سارا متولی بنا رکھا رہ جائے گا۔ متولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں، اللہ کی قسم مسجد نہیں، مؤذن کی، امام کی اور وہاں کے متولیوں کی سہولت اور ضرورت کا ذمہ دار ہے یہ، ذمہ دار۔ اگر ان کی کمی رہ گئی، متولی تیری موت آ گئی، بن جا متولی۔ اگر حقیقت کا حال کا پتہ چل جائے نا متولی کو، اور رب کی قسم تنخواہ لے کے بھی متولی نہیں بننے کا کوئی، مگر انہیں تو اوڑ لگی ہوئی متولی بننا مجھے، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، آجا بھائی تو پوچھ، ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا، اس لیے میرے بھائیوں متولی نہ بننا۔ اگر تم صحیح ایماندار بننا چاہتے تو وہ مسجد میں مؤذن نے حضرت کو نکال دیا، حضرت نے کہا ماننے گئے نہیں جناب بالکل نہیں، میری مجبوری ہے، سمجھو بات کو، وہ نہیں جانتا تھا کون ہے، بڑے میں وہ نکال کے باہر کھڑا کر دیا، باہر کھڑے ہو گئے، سوچا بھائی ٹھنڈوری کہاں جاؤں بتاؤ رات کو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، کوثر رحمت اللہ علیہ، حضرت نے دیکھا تھوڑی دور پر ایک لڑکا ٹین شیڈ میں تندور میں روٹی لگا رہا، بس اس کے قریب گئے، تھوڑی دیر چلو یہاں بیٹھ جاؤں گا۔ نوجوان لڑکا بیچارے نے پہن رکھی ہوگی، مجھے لگ رہا ہے پینٹ پر سیٹ پسینہ پسین ہو رہا، یا کوئی مسجد کا امام تھا، امام تھا۔ ارے بھائی روٹی کون لگاوے گا تندور پہ؟ حافظ قاری کوئی محدث تو لگانے کا نہیں، جس کا جو کام ہے وہی تو لگائے گا۔ اس سے پوچھا کہ بیٹے تیرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا ابا جی بیٹھ جاؤ، میرا کیا جا رہا ہے، 1 سے 2 بھلے آ جاؤ بیٹھ جاؤ، تندور کی گرمی ہے، اب بھی تمہاری بھی رات گزرے گی، میں بھی تھوڑی دیر کام کرتا رہوں گا۔ بس اپنا بیٹھ گئے، بیٹھ کے وہاں مطالعہ کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، یہ بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب اس کو دیکھ رہے، یار کیسا نوجوان ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، اور یار کیسا عجیب و غریب لڑکا ہے، اس نے 2 گھنٹے ہو گئے آدھی بوری آٹا لگا دیا اور میرے سے بات ہی نہیں کر رہا، پوچھ ہی نہیں رہا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا نوجوان ہے۔ ساری روٹی لگا کے جب فارغ ہو گیا، کہنے لگے بڑے میاں روٹی کھاؤ گے؟ کہہ رہے بیٹے 2 گھنٹے سے بیٹھا، تجھے اب سمجھ میں آئی، میں روٹی کھاؤں گا؟ میں روٹی کھائی آیا، پر ایک بات ضرور پوچھوں گا تیرے سے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا بیٹے پڑھا ہوا کتنا ہے؟ بڑے میاں بس یہی کمی رہے گی، پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہ یار مجھے تو لگ رہا تھا تو بہت اچھا نوجوان ہے، میں 2 گھنٹے سے بیٹھا، تو توبہ ہی کر رہا اللہ سے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنے استغفار تو نے مجھے تک نہیں دیکھا، پوچھا تک نہیں میں کون ہوں۔ اس نے کہا بڑے میاں میں تو اپنے گھر کو نہیں پوچھتا، مجھے تو عادت ہو گئی تسبیح پڑھتے پڑھتے، اللہ نے اتنی ایسی تسبیح پڑھتا ہوں میری عادت بن گئی ہے، میں مجبور ہوں نہیں پوچھ سکتا، میں گھر والوں کو بھی نہیں پوچھتا، میرے سے گھر والے بھی پریشان۔ بڑے میاں نے کہا کتنی بار استغفار کر دیتے ہو؟ ہنس کے کہنے لگا بڑے میاں مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، 1000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ۔
کرتا ہوں, میں تو اللہ کو کہتا رہتا ہوں. حضرت نے پوچھا, اسے نہیں پتا یہ حضرت ہے, پوچھا بیٹے تجھے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تجربہ کے لیے مسکرا کے کہنے لگا بڑے میاں اور کا تو فائدہ کچھ ہے یا نہیں ہے مجھے, مگر مجھے ایک فائدہ بہت بڑا محسوس ہوا. جب سے میں نے توبہ شروع کری, استغفار شروع کرا, اللہ کی قسم جو دعا کرتا ہوں امیڈیٹلی فوری طور پر اللہ قبول کرتے ہیں. ارے سبحان اللہ تو کہہ دو. نوجوان روٹی پکانے والا باورچی یوں کہہ رہا, ہمارے اس میں کہتے ہیں مستجاب الدعوات. جو مولوی ہے, جو بزرگ ہمارے یہاں مستجاب الدعوات ہوتا ہے نا, 100 200 500 کلومیٹر سے لوگ چل کے اس کے گھٹنے ٹیکتے جا کے اس کے پاس. جاتے کہ نہیں جاتے؟ خان کا رائے پر کیوں جاتے تھے لوگ, دیوبند کیوں جاتے ہیں لوگ؟ دعا کرانے. مستجاب الدعوات آدمی کو ڈھونڈتے ہیں لوگ تاکہ وہ دعا کرے اور قبول ہو جائے. یہ لڑکا کیا کہہ رہا روٹی بنانے والا, اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے, مجھے کسی سے دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حضرت نے کہا بھائی کون سی دعائیں ہیں جو تیری قبول ہوئی ہے؟ اس نے کہا بڑے میں جو بھی کہتا ہوں اللہ سے فوراً قبول ہوتی ہے, بس ایک دعا تو ہے جو ابھی تک میری قبول نہیں ہوئی, ایک دعا ہے. بڑے میاں کو تعجب ہوا, نوجوانوں سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ہاں, کوئی بھی کام کرو, پروفیشن کچھ بھی ہو, مگر رب سے دو لگا لو, دل لگا لو, زندگی سے گناہ نکال کے استغفار اور توبہ پہ آ جاؤ, پھر دیکھو زندگی کا مزہ. کہنے لگے بڑے میاں بس ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی جو مجھے یاد ہے. اب کیا؟ افسوس کر کے کہنے لگا بڑے میاں غریب آدمی ہوں, روٹی لگاتا ہوں, مزدور ہوں, مزدوری دیہڑی ملتی ہے. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, امام ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, ان کا نام ہے امام احمد ابن حنبل. کئی دفعہ اللہ میں سے دعا کر لی ہے, اللہ مجھے امام احمد ابن حنبل کی زیارت کروا دے, اے اللہ مجھے امام احمد ابن حنبل کی زیارت کروا دے. بڑے میاں اللہ میاں سے کئی دفعہ کہہ لی بات, میں غریب آدمی, دیہڑی مزدوری والا آدمی میں جا نہیں سکتا, اور وہ اتنے بڑے آدمی وہ آ نہیں سکتے. بس یہ دعا تو یاد ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی ہے. بس یہ بات سنی اور امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے, اور فوراً اس کے کندھے پکڑے اور کھڑا کر لیا, اور کھڑا کر کے گلے سے لگایا, اس کا ماتھا چوما اور کہا واقعی خدا کی قسم تو مستجاب الدعوات ہے, اور میرے بیٹے دیکھ میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں, میں امام احمد ابن حنبل ہوں. مجھے اللہ نے اپنے گھر سے دھکا دیا, باہر نکلوایا, صرف تیرے ٹین شیڈ میں بھجوایا تاکہ تو تیرے پاس آ جاؤں. واقعی تیری دعا یہ بھی قبول ہو گئی. اب جیسے اس نے سنا امام احمد ابن حنبل ہے, پیچھے ہٹا, آپ امام احمد ابن حنبل ہے, ایسا ہو گیا پیر پکڑ رہا, ہاتھ چھو رہا. حضرت میں 2 گھنٹے تک آپ کے سان میں گستاخی کرتا رہا, کچھ بولا نہیں, مجھے معاف کر دیو. میں نے روٹی کو بھی پوچھا, کبھی ہاتھ چومتا ہے, کبھی ماتھا چومتا ہے, رونے لگا. حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس کو گلے لگایا, اور گلے لگا کے اس کو بہت دیر تک اس کو سینے سے لگائے رکھا اور روتے رہے, اور کہا واقعی اللہ تیری ساری دعائیں قبول کرتا ہے. نوجوان بچوں, کیا تم بھی نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری تمہاری دعائیں قبول کیا کرے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون چاہتا ہے؟ سب بوڑھا اور نوجوان ہر آدمی چاہتا ہے اللہ ہماری دعائیں قبول کرے. تو نسخہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے بھائی. بس یہ 2-3 باتیں موٹی موٹی میں نے آپ کو بتائی ہے. توبہ کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا, اور گناہوں سے بچنا, اور حرام مال سے بچنا. 4 چیزیں جلسے کار میری تقریر کا ماحصل ہے, یہی پیغام ہے. اور چوتھی اور 5ویں بات جو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے, دنیا سے محبت نہیں کرنی, اور موت سے کبھی, زور سے بولو, کبھی نہیں ڈرنا.